بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ انسان کو ملا، جس نے اس تحفے کا احترام کیا، عزت کی، تعظیم کی، تکریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس عزت اور تکریم کی وجہ سے انسان کے لیے اس کو شافی اور مشفع بنا دیتے ہیں اور بناتے ہیں۔ ایک سورہ ملک کو دیکھیے، جو بندہ باقاعدگی سے ان 30 آیات کو پڑھتا ہے سورہ ملک، اور اس دنیا سے جب جاتا ہے تو قبر میں یہ چاروں طرف گھوم کر عذاب کو روکتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ، یہ میرا قاری تھا، یہ میرا پڑھنے والا تھا، میں اسے تو عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ایک سورہ ملک ہے۔ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ سورہ مزمل پڑھتا ہے، گویا کہ قرآن کی ہر آیت، ہر سورت انسان کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ کبھی نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ کن فیکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور بندہ جب عبادت کر 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 کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، اطاعنی عبدی اجعلک ربانیہ تقول للشیء کن فیکون، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے ربانی بنا دوں گا۔ ربانی رب والا، جو رب کا مقرب بن گیا، رب کے قریب ہو گیا، تو اس کی صفت کیا ہوئی؟ تقول للشیء، تو جس چیز کے لیے کہے گا کن ہو جا، فیکون وہ ہو جائے گی۔ میں الزامات، فتووں کی زد میں آنا نہیں چاہتا، لیکن کن فیکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے عبادت کے لیے، نوافل کے ذریعے، اللہ فرماتا نا یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نوافل پڑھتے 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 میرا اتنا قرب حاصل کرتے ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اسے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ اسے دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ اسے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتی ہے، اس سے وہ بولتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ حلقوم عبد بود، گلا اگرچہ بندے کا ہوتا ہے لیکن بولتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت یخشی الناس۔ بات یہ ہے کہ اس کو کسی مشکل مصیبت کی گھڑی میں پڑھیں، اپنی وہ حاجت جو پوری ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، جس کے لیے ساری زندگی کوشش اور محنت کر رہے ہو، اس کام کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر پختہ یقین، ارادے اور اعتقاد کے ساتھ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو معرض وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، کن
ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اس کو کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بس ارادہ کا نام ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو پڑھیں، کھلا پڑھیں، بے شمار پڑھیں، لا تعداد پڑھیں۔ یا عشاء کی نماز کے بعد 70 بار پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون پڑھیں۔ آپ کے کام، آپ کے ارادے، آپ کے منصوبے، آپ کی خواہشات، جس چیز کی بھی آپ کی خواہش ہو، دائرہ شرعیت کے اندر رہ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس آیت کے پڑھنے سے پوری ہوگی۔ عاملین نے سورہ یاسین کی ہر آیت کے بارے میں مختلف خواص، مختلف فضائل اور مختلف اوصاف لکھے ہیں۔ اور ایک آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، بارہا مرتبہ کی میری خود آزمائی ہوئی ہے۔ کسی دشمن کے سامنے سے گزریں اس آیت کو پڑھتے ہوئے، آپ کو وہ دیکھ نہیں پائے گا، آزما کے دیکھ لیں کسی بھی موقع پر۔ امام غزالی، ابن رشد جیسے پائے کے فلسفے کے، منطق کے عالم، یہ 5 بندوں کا گروہ تھا جن میں امام غزالی ابن رشد بھی شامل تھے۔ ابن رشد کہتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے حوالے کے لیے، ابن رشد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے کہیں کسی نے بتایا ہے کہ یہ عمل کرنے سے بندہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسے یہ شوق لگ گیا، مصر چلا گیا، وہاں کسی یہودی جادوگر کے پاس 10 سال تک اس نے اپنی خدمت کروائی، اور 10 سال کے بعد ایک لفظ بتایا کہ اس کو پڑھیں، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا، دیا کاجل بنا کے سارا طریقہ بتایا۔ انسانی دماغ لے کر کسی پرانی انسانی کھوپڑی میں رکھ کر اس کو جلائیں اور یہ لفظ پڑھیں۔ 10 سال کے بعد وہ آیا، امام غزالی سے کہیں ملاقات ہوئی، کہاں تھے؟ بس یہ عمل مجھے کسی نے بتایا، شوق لگ گیا، چلا گیا، 10 سال تک خدمت کی، اس نے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ خدا کے بندے مجھے بتاتے، میں تمہیں 1 منٹ میں یہ عمل سکھا دیتا۔ اس نے کہا 1 منٹ اور 10 سال؟ نے کہا ہاں۔ فرمایا سورہ یاسین کو پڑھو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دیکھو، امام احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک لکھا ہے، سفید چنے کا عمل کاشت کریں، 40 دن تک وہاں بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں، مسلسل 40 دن، اس کے اندر جب پھل نکل آئیں، پک جائیں، تو پھر اس چنے کی جڑ کو کھینچ کے نکال لیں، اور اس جڑ کو دھو کے اپنے پاس عمامہ میں، ٹوپی میں کہیں بھی رکھ لیں، اور پھر یہ آیت پڑھیں۔ انسان کی نظروں سے کیا ہو جائیں گے؟ تجربہ تو نہیں کیا ہے، لیکن مستند کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن ہے، اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے اسی مقصد کو آپ پائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی کتاب بھی میرے پاس ہے، مستریوں کا کام کرتا تھا، مستریوں بیچاروں کو اجرت تو وقت پہ ملتی نہیں ہیں، ٹھیکیدار کہاں دیتے انہیں، کسی نے اس کو کہا یہ عمل کر لو، دستے غیب حاصل ہوگا، کر لیا، پھر کیا کیا؟ الٹا کام کیا، اپنا بچھونا بچھایا تلائی، اس کے نیچے قرآن پاک رکھا، اوپر بیٹھ گیا اور پڑھنے لگا، پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ یہ
کتاب بھی میرے پاس وہ آئی، بندے اس کے رشتہ دار میرے پاس لائے۔ قصے کہانیاں بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین فیہ شفاء للناس، ہدایت کے لیے پڑھیں، شفا کے لیے پڑھیں، کسی دوسرے کام کو ذہن میں لائے نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ اور اس آیت کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو دیکھ لینا پہلے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آپ اس کو ہر نماز کے بعد بتائے نا 21 بار پڑھیں، عشاء کے بعد 70 بار پڑھیں، فجر کے بعد اگر صرف پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 بار پڑھیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔